میرے ساتھ بوتیک میں کام کرو گی؟ میں کپڑے سلائی کر رہی تھی جب اچانک ایک جسمانی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آواز کے ساتھ صورت بھی انجان تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون؟ وہ کہنے لگی، میرا نام مرینا خان ہے، میں یہیں پاس کے بنگلے میں رہتی ہوں، تمہارے کام کے بارے میں بہت سنا ہے، سوچا تم سے مل لوں۔ میرے گھر میں کام کرنے والی عورت نے بتایا کہ وہ تم سے کپڑے سلواتی ہے، مجھے تمہاری سلائی بہت پسند آئی، اگر تم چاہو تو ہم دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اس نے تمہید باندھتے ہوئے بات کی تو میں نے اپنی ساری توجہ کپڑے سلنے پر لگا دی۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی اور شاید سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کا یہ منصوبہ پسند نہیں آیا۔ تبھی سمجھانے لگی، اگر تم مجھے ایک 20 سوٹ سلائی کر کے دو گی تو میں تمہیں اس کا 1000 دوں گی۔ ویسے تمہیں اب کتنے ملتے ہیں؟ میں نے چشمے میں سے دیکھتے ہوئے اسے کہا کہ 1 سوٹ کا میں 600 لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس قمیض کو سیٹ کرنے لگی جو ابھی سی تھی۔ اس نے وہ قمیض جلدی سے میرے ہاتھ سے لی اور غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ ڈیزائن تم نے خود بنایا ہے؟ میں نے اسباب میں سر ہلایا تو کہنے لگی، بہت خوبصورت ہے۔ وہ سوٹ پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی کہنے لگی، اگر تو یہ سوٹ مجھے دے دو تو میں اس کا تمہیں 5000 دوں گی۔ اس عورت کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ خواہ مخواہ میں میرے سر پر مسلط ہو رہی تھی، حالانکہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرا رویہ سرد ہو، کیونکہ میرے پاس پہلے سے ہی بہت کام تھا، میں اور کام نہیں لے سکتی تھی۔ تبھی وہ مجھے سمجھانے لگی کہ ابھی تو لوگ تم سے کپڑے سلواتے ہیں، نہ تو تمہیں زیادہ پیسے دیتے ہیں اور نہ تمہیں شہرت ملتی ہے۔ میرے ساتھ کام کرو گی تو لوگ تمہارے کام کو سراہیں گے بھی صحیح، اور آگے چل کر تمہارا نام بھی بنے گا۔ سوچو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم کسی چیز کی فکر مت کرو، پیسہ میں دوں گی، بس تم نے اس بوتیک کو چلانا ہے۔ میں نے سوٹ سی لیا تھا، اس لیے سلائی مشین ایک طرف رکھ دی اور ان سے پوچھنے لگی، آپ کیا لیں گی، چائے یا ٹھنڈا شربت؟ وہ کہنے لگی، بس ساتھ پانی لے آؤ۔ وہ میرے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ سلن زدہ دیواریں اس گھر کی غربت کی چغلی کھا رہی تھیں، جبکہ جس چارپائی پر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ مکمل طور پر تو نہیں ٹوٹی تھی، مگر ٹوٹنے کے قریب تھی۔ پھر بھی 2 لوگوں کے ساتھ ایک سلائی مشین کا وزن آسانی سے اٹھا لیتی تھی۔ مجھے کپڑے سینے سے فرصت نہیں ملتی تھی، اس لیے گھر پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ جس برآمدے میں وہ چارپائی رکھی ہوئی تھی، اسی برآمدے میں ہر طرف جالے تھے۔ ایک طرف بجلی کی تاروں کا گچھا تھا، جہاں پر چڑیا نے بڑی مہارت سے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اچانک کچھ چڑیاں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں تو شور مچ گیا۔ وہ عورت اس شور سے زچ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ اس جیسی امیر عورت نے ہمارے گھروں کے جیسی غربت کہاں دیکھی ہوگی۔ یہ تو پیدا ہوتے ہی منہ میں سونے کا چمچ لے کر آئی ہوگی۔ تبھی بجلی چلی گئی اور میں ٹھنڈا پانی لے کر آ گئی۔ بجلی جاتے ہی وہ عورت گرمی گرمی کی رٹ لگانے لگی۔ میں نے ہاتھ والا پنکھا اٹھا لیا، ورنہ تو بجلی کو جاتے دیکھ کر اس عورت سے وہاں سے اٹھ جانے کا ارادہ تھا، مگر وہ مجبور تھی، اس لیے بیٹھی رہی، حالانکہ وہ بہت عجیب عجیب منہ بنا رہی تھی، جیسے اسے یہ سب کچھ ناگوار گزر رہا ہو۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا اور گلاس پر لگی ہوئی دھوڑ کو جانچنے لگی۔ میں نے گلاس دھویا تو تھا، مگر شاید کہیں ایک طرف سے اس پر لگی ہوئی مٹی رہ گئی تھی۔ اپنی طرف سے تو میں نے ایک نیا گلاس نکال کر اس میں پانی بھرا تھا، مگر اس میں بھی اس نے خامی ڈھونڈ لی تھی۔ میں نے نظریں چرا لیں۔
وہ پیاسی تھی اس لیے پانی پی گئی، ورنہ وہ جس طرح گلاس کو گھور رہی تھی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہ پانی پیے گی، مگر نہ تو اسے میں جانتی تھی اور نہ ہی وہ میرے بلانے پر آئی تھی، وہ اپنے کام سے آئی تھی، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ پانی پینے کے بعد خود کو پرسکون کرتے ہوئے وہ میری جانب متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ میں اس سے کہنے لگی، کس بارے میں؟ میری لا علمی پر وہ سر تھام کر رہ گئی، تبھی کہنے لگی، ہم دونوں اکٹھے بتائیں۔ اس لیے تم نے کیا سوچا؟ تب بھی میں سوچنے لگی کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ وہ تو زبردستی مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میرے شوہر آتے ہیں تو میں اس سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر آج ہی جواب چاہیے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ بجلی گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور ابھی تک وہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، حالانکہ میں اسے ہاتھ والے پنکھے سے ہوا دے رہی تھی، مگر شاید وہ اتنی گرمی میں ایسے کبھی نہیں بیٹھی تھی، اس لیے اس کی حالت تھوڑی سی خراب ہو رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، اپنے سلے ہوئے کچھ سوٹ مجھے دکھاؤ، یا ایسے ڈیزائن جو تم نے نکالے ہیں۔ پہلے تو میں سوچ میں پڑ گئی، پھر میں نے سوچا اگر کام شروع کرنا ہی ہے تو پھر ڈیزائن تو دکھانے پڑیں گے۔ میں اندر گئی اور اپنی بیٹی کے جہیز کے 10 سوٹ نکال لائی، جو میں نے خاص طور پر اپنی بیٹی کے لیے سلائی کیے تھے۔ وہ عورت ندیدوں کی طرح ان تمام سوٹوں کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ دوپٹہ پھیلا کر اس نے پہن کر بھی دیکھا۔ میں اسے منع کرنے لگی کہ میری بیٹی کی جہیز کے کپڑے ہیں، آپ اس طرح پہن نہیں سکتی، کیونکہ ہماری بیٹیوں کو جہیز میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی جاتی جو پہلے سے استعمال ہو چکی ہو۔ اس لیے تو لڑکیاں شادی سے پہلے جو کپڑے پہنتی ہیں وہ گھر لینے کی بجائے یہیں چھوڑ جاتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ عورت تھوڑی سی مضطرب ہوئی، مگر فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، پہن نہیں رہی، بس دوپٹے کی چوڑائی دیکھ رہی ہوں۔ شاید اسے میرا منع کرنا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے ایک دم اس کا رویہ ہی بدل گیا۔ مجھے تھوڑا برا لگا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر ایک تو وہ عورت انجان تھی، دوسرا مجھے ایسے مشورے دے رہی تھی جو مجھے پسند نہیں آ رہے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگی، اگر میں تمہیں ان 10 سوٹوں کا 1,00,000 دوں تو تم انہیں بیچو گی کیا؟ میں نے کہا، نہیں، میں ہرگز نہیں بیچوں گی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کے ان ڈیزائن میں مجھے 10 سوٹ سلائی کر کے دو، کپڑا تم خریدنا اور جتنا خرچ ہوگا وہ میں تمہیں دوں گی، تم اس بات کی فکر مت کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی وہ پوچھنے لگی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر تم نے میرے ساتھ بوتیک کا کام شروع کیا تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری بیٹی کی نوکری لگوا دوں گی۔ بیٹی کی نوکری کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ پھر ٹھیک ہے، مجھے تمہارے ساتھ کام کرنا ہے۔ میرے اچانک بدل جانے پر وہ خوش ہو گئی اور مجھے مبارکباد دیتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ مجھے لگا وہ امیر عورت ہے، بھلا مجھ جیسی غریب کو کیوں گلے لگائے گی؟ مگر وہ جس اپنائیت سے ملی مجھے وہ بالکل بھی پرائی نہیں لگی۔ ہم دونوں میں جو تکلف تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر فون کال آنے لگی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے سارے کپڑے اندر رکھے تو میری بیٹی کالج سے واپس آ گئی۔ آتے ساتھ ہی اس نے مجھ سے پوچھا، اماں پھر کوئی کسٹمر آئی تھی کیا جو تم نے یہ سوٹ باہر نکالے ہوئے تھے؟ تبھی میں پرجوش ہو کر اسے بتانے لگی کہ مرینا بیگم آئی تھی، انہوں نے مجھے بہت اچھا کام دیا ہے۔ میری بیٹی پوچھنے لگی، کون سا کام؟ میں انہیں کہنے لگی، یہی کہ وہ اور میں مل کر بوتیک بنائیں، وہ سرمایہ لگائے گی اور میں کپڑے سیا کروں گی اور پھر دونوں مل کر آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔
جب میں نے بیٹی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور مجھے مبارکباد دینے لگی۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے تمہارا باپ آ جائے، اس سے کنفرم کرتی ہوں، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی، امی آپ پریشان نہ ہوں، ابا جان مان جائیں گے، آج تک انہوں نے آپ کو کسی چیز سے منع کیا ہے کیا جو اب کریں گے؟ اس بات پر میں مسکرا اٹھی، بیٹی کو کھانا دیا اور پھر سے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ آج کپڑے سیتے ہوئے خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ پہلی بار کسی نے میری اتنی تعریف کی تھی اور میرے کام کو سراہا تھا۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ آج مشین پر بیٹھتے ہوئے مجھے بالکل بھی تھکان محسوس نہیں ہوئی، بلکہ میں خوشی خوشی سلائی کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد میرا شوہر بھی گھر واپس آ گیا۔ اس کے یہی محلے میں کریانے کی دکان تھی، وہ دوپہر کا کھانا کھانے آیا تھا۔ میں نے اسے کھانا دیا تو یہ بات چھیڑ دی، وہ بھی خوش ہو گیا اور کہنے لگا، ہاں ضرور کام کرو، جتنی مدد کی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے اس عورت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ میرا شوہر واپس دکان پر چلا گیا اور بیٹی تھکی ہاری آئی تھی، وہ آتے ساتھ ہی سو گئی۔ یہ مغرب کی اذان کے بعد کا وقت تھا جب ریشما ہمارے گھر چلی آئی۔ وہ اسی مرینا بیگم کے ہاں کام کرتی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگی، دورانہ فارغ ہو تو میرے ساتھ چلو، بیگم صاحبہ تمہیں بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تم نے جو انہیں سوٹ دکھائے تھے وہ لیتی آؤ، کسی کو ڈیزائن کے طور پر دکھانے ہیں۔ پہلے تو میرا دل نہ چاہا کہ انہوں نے سوٹوں کو اٹھاؤں، جب ریشما نے سمجھایا تو مجھے یہی صحیح لگا۔ میں نے ایک بیگ میں سارے سوٹوں کو تہہ لگا کر رکھا اور بیگ اٹھا کر دروازہ پیچھے سے بند کر کے مرینا بیگم کے بنگلے میں آ گئی۔ وہ بنگلہ زیادہ دور نہیں تھا، یہیں پاس میں تھا۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ وہ کتنا عالی شان بنگلہ تھا۔ میں منہ کھولے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی جب ریشما نے مجھے چٹکی کاٹی اور کہنے لگی، کہاں کھو گئی؟ میں کہنے لگی، ریشما کیا تم یہاں کام کرتی ہو؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تبھی ریشما اتراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لو بس تمہاری بہن کی یہاں اہمیت ہی الگ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اندر لے گئی۔ اندر جا کر تو میں ہونک بنی دیکھتی رہ گئی۔ ایسا شہزادیوں جیسا محل تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جب میں اس بنگلے کو باہر سے دیکھتی تو ہمیشہ یہ حسرت جاگتی تھی کہ کاش کبھی مجھے بھی اندر سے دیکھنے کا موقع ملے، اور آج جب میں ان کے ڈرائنگ روم میں کھڑی ہوئی تھی تو بس اس بنگلے کو دیکھے جا رہی تھی۔ مرینا بیگم میرے سامنے چٹکی بجائی اور کہنے لگی، کپڑے لائی ہو نا؟ میں نے جلدی سے بیگ انہیں تھما دیا۔ ان کے ساتھ انہی کی عمر کی کوئی عورت بیٹھی تھی۔ وہ میرے کپڑے دیکھ کر پریشان ہونے لگی اور پوچھنے لگی، یہ واقعی میں تم نے بنائے ہیں؟ جب میں نے اس بات کا اقرار کیا تو وہ کہنے لگی، سچ میں تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، بالکل ڈیزائننگ ایسی میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے تو پھر بوتیک کے معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باتیں کرنے لگیں اور اپنے سامنے ایک کاغذ پھیلا لیا جس پر بوتیک کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، البتہ میں وہاں بیٹھی رہی اور ان کی باتیں سنتی رہی۔ انہوں نے میرے ساتھ کام کرنے کی رضامندی دے دی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں بھولی بھالی سیدھی سادھی عورت تھی، بھلا مجھے کہاں زمانے کی چلاکیاں آتی تھیں۔ جیسے ان دونوں نے مجھے سمجھایا میں سمجھ گئی، اور پھر میں اس بات پر رضامند ہو گئی کہ وہ مجھے ایک سوٹ کا 1000 دیا کریں گی۔ ابھی تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے صرف 1000 دیں گی، نہ ہی مجھے ایسی سمجھ تھی۔ پہلے بھی محلے کی عورتیں 4 یا 500 دیتی تھیں، بڑی مشکلوں سے میں نے 600 بڑھائے تھے۔ اب وہ تو سیدھے منہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے ایک سوٹ کا 1000 دے گی۔ میں خوش ہو گئی اور خوشی خوشی گھر واپس آئی۔ میں دن میں 3 سے 4 سوٹ آسانی سے سلائی کر لیتی تھی، اور اگر میں وہاں جا کر
سیتی تو دن کا 4 سے 5 سوٹ تو پکا تھا، اور ایسے ہی مہینے کا سوچ کر میرا حساب ہی ڈگمگا گیا۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آئی، آتے ساتھ ہی شوہر کو بتایا، جو غصہ ہو رہا تھا کہ میں اتنی دیر کہاں ہوں، کیونکہ بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے اسے اطلاع نہیں کی اور ایسے ہی آ گئی، اور میں اپنا بٹنوں والا موبائل بھی گھر بھول گئی تھی، اس لیے میرا شوہر اور بیٹی پریشان ہو رہے تھے۔ رات ہو چکی تھی اور ابھی تک کھانا نہیں بنا تھا۔ میں اتنی خوش تھی کہ آج کھانا بنانے کی تھکاوٹ محسوس ہی نہ ہو رہی تھی۔ بریانی بنانے کے بعد جب میں نے میٹھے میں کسٹرڈ بنائی تو میری بیٹی اور شوہر حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ اسے آج کیا ہوا ہے۔ میں انہیں بتانے لگی کہ کام کی شروعات ہمیشہ اچھے کھانے سے کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیبل پر کھانا لگایا اور کسٹرڈ کو فریزر میں رکھ دیا۔ خوش گپیوں میں کھانا کھانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اٹھی تو کام پر پہلا دن تھا۔ شوہر دکان پر چلا گیا اور بیٹی کالج میں۔ جلدی سے بنگلے میں آئی، جہاں پر 3-4 کمروں کو سیٹ کر کے ایک ہی ہال کی شکل دی گئی تھی تاکہ اسے بوتیک کہا جا سکے۔ میرے لیے ایک مخصوص کمرہ تھا۔ ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام رخسانہ تھا، وہ میرے ساتھ کپڑے سلائی کرے گی، ایسا مرینا بیگم کا کہنا تھا، اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں مل کر ڈیزائن سوچتے اور کپڑے سیتے رہتے۔ کاؤنٹر پر اور جو بھی کسٹمر آتے انہیں کپڑے دکھانے کا کام مرینا بیگم اور ان کی صحت دی صبا حمید کرتی تھی۔ ہم دونوں شیشے کے اس پار انہیں دیکھا کرتے تھے۔ ہمیں ہمارے مہینے کے 1,55,000 مل جاتے تھے، ہمیں اور کیا چاہیے تھا۔ دھیرے دھیرے ہمارے حالات بدلنے لگے۔ میں نے گھر کا سارا فرنیچر اور پردے بدل ڈالے اور روغن بھی کروا لیا۔ اب تو ہمارا گھر پہچاننے میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ میرا شوہر اور بیٹی کام سے بہت خوش تھے، البتہ میں بہت مصروف رہنے لگی تھی۔ اب تو اپنے لیے بھی ٹائم نہیں نکلتا تھا۔ دن کے 8 گھنٹے میں بوتیک میں گزار دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے سلے ہوئے کپڑوں کی قیمت میں مرینا بیگم کیا لگاتی ہیں۔ ایک روز میری بیٹی ہماری بوتیک میں آئی۔ مرینا بیگم اسے نہیں جانتی تھی، اس لیے انہیں پتہ نہ چل سکا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ انہوں نے کسٹمر سمجھ کر اسے کپڑے دکھانا شروع کر دیے، اور میری بیٹی جان بوجھ کر نہیں بولی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہاں پر کام کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اب وہ نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر وہ پہلے اس بوتیک کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی، پھر کہیں جا کر چاہتی تھی کہ وہ یہاں نوکری کرے، کیونکہ اسے اپنا کام شروع کرنا تھا۔ وہ بس یہاں پر آئیڈیا لینے آئی تھی۔ اس نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ میں کسی دن اچانک آؤں گی، اور میں نے مان بھی لیا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے شیشے کے اس پار سے دیکھا تو میری بیٹی آئی ہوئی تھی۔ میں نے رخسانہ کو اشارہ کیا تو وہ میری بیٹی کو دیکھ کر ماشاءاللہ پڑھنے لگی۔ وہ بھی میری طرح ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے 4 بچے تھے۔ شوہر وفات پا چکا تھا، اس لیے یہ کوئی نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ ابھی ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے کپڑے سی رہے تھے، جب باہر سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور رخسانہ گھبرا گئیں اور سوچنے لگیں نہ جانے کیا ہوا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو مرینا بیگم اور میری بیٹی ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ میں آگے بڑھی اور بیٹی کو روکنا چاہا، مگر وہ تو میرے کہے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اماں بیگ اٹھاؤ، ہم ابھی اسی وقت یہ کام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں کہنے لگی، بیٹی کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، مگر وہ غصہ ہو گئی اور زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگی۔ مرینا بیگم دھمکیاں دے رہی تھی۔ میں ڈر گئی کہ اچانک ان لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ گھر آئی تو میں نے زبردستی بیٹی کا ہاتھ چھڑوایا۔ پوچھنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ کیا میں نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ تم بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرو؟ تبھی وہ کہنے لگی، امی
میں نے بدتمیزی نہیں کی۔ وہ عورت ایک سوٹ کو 20 سے 25 ہزار میں بیچ رہی ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے جو سوٹس لیا تھا وہ جو پارٹی ویئر تھا اس نے اس کی قیمت مجھے 50,000 بتائی، جبکہ اس کی سلائی کے پیسے اس نے آپ کو صرف 1,000 دیے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ وہ حیرت ایسا کیسے کر سکتی ہے، جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ دونوں میں 50-50% برابری میں تقسیم ہوگا، تو وہ آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ اور آپ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ میں تو سیدھی سادی عورت تھی جو میری بیٹی نہیں سمجھا، تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ واقعی میں غلط کر رہی تھی۔ میں نے بیٹی کو کہا ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ تبھی میری بیٹی کہنے لگی نہیں، ہم اپنی بوتیک بنائیں گے اور دیکھنا اس سے بھی زیادہ کمائیں گے، ڈیزائن ہمارے ہیں۔ وہ سب کو یہی کہتی پھرتی ہے کہ یہ سوٹ اس نے بنایا ہے اور میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی بہت غصہ ہو رہی تھی، جبکہ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اتنا اچھا کام ملا تھا اور پھر سے کام شروع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے بیٹی کو سمجھانا چاہا مگر وہ الٹا مجھ پر ہی غصہ ہوتی رہی۔ بہرحال میرا شوہر واپس آیا تو میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ اسے بھی افسوس ہوا۔ اس نے کہا میں تم دونوں کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، جیسے کہو ویسے ہی ہوگا۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی 2 دکانیں شہر میں ہیں، بالکل بازار میں، اور اس کے اوپر چبارہ بھی بنا ہوا ہے جہاں پر واش روم اور چھوٹا سا کچن بھی ہے۔ ایک قسم کا وہ گھر ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم لوگوں کو کرائے پر دلوا سکتا ہوں۔ تم لوگ وہیں بوتیک کھول لینا، نیچے کپڑے بیچنا اور اوپر سلائی کرنا۔ مجھے اپنے شوہر کا آئیڈیا بہت پسند آیا۔ میں نے بیٹی سے بات کی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ ہم فیصل آباد گئے تاکہ بہتر سے بہترین کپڑا خرید سکیں۔ ہر نئی ورائٹی لے کر جب ہم اپنی بوتیک پر آئے تو بہت فائدہ دینے لگی۔ چند مہینوں میں ہی ہم لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ میں بہت خوش تھی اور بیٹی کی سمجھداری کو داد دے رہی تھی کہ اس کے اس فیصلے نے ہماری زندگی ہی بدل ڈالی۔ میرے ذہن میں مرینا بیگم کا خیال ہی نکل چکا تھا۔ کئی بار ان کی ملازمہ ریشما ہمارے گھر آئی مگر میری بیٹی نے بغیر بات سنی انہیں گھر سے بھیج دیا۔ وہ مرینا بیگم کی دھمکیاں ہمیں سنانے آئی تھی۔ ایک روز میری سہیلی رخسانہ چلی آئی جو میرے ساتھ کپڑے سیتی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی یہی کہا کہ مرینا بیگم بہت غصے میں ہے۔ پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں جا کر پچھتائے گی، مگر جب سے تمہارا کام چل نکلا ہے وہ غصے سے پاگل ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ تمہیں سبق سکھائے گی۔ تم دھیان سے رہنا اور اپنا خوب خیال رکھنا۔ تم جانتی ہو ایسے بڑے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کب وہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال لیں۔ رخسانہ کے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ میں گھبرا گئی اور اس سے کہنے لگی کہ مرینا بیگم یہ پیچھے سے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ کہنے لگی وہ تو تمہیں برباد کر دینے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ آج کل ان کا کام بالکل نہیں چل رہا، مجھ سے اتنے کپڑے سیے نہیں جاتے، اور انہوں نے جو نااہل لڑکی بٹھائی ہے وہ بھی کچھ زیادہ اچھا کام نہیں کر رہی، اس لیے تو وہ غصہ ہو رہی تھی تم پر۔ اب تم کیا کرو گی؟ میں کہنے لگی تم فکر مت کرو اور اپنا خیال رکھنا، اگر مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تمہیں سمجھانے آئی تھی کہ اپنا خیال رکھنا، اس عورت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رخسانہ کافی دیر بیٹھی رہی، اس کے بعد چلی گئی۔ وہ تو اپنی پریشانی ختم کر گئی مگر مجھے بہت بڑی ٹینشن دے گئی۔ میری بیٹی نئے دور کی لڑکی تھی جسے زمانے کی اونچ نیچ کی پوری سمجھ تھی۔ میں سیدھی سادی عورت تھی، گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی، اس لیے مرینا بیگم کے کہے معیار کر اس کے ساتھ کام شروع کر لیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی خود غرض نکلے گی کہ میرا برا چاہے گی۔ ایک روز ہم بوتیک پر کام کر رہے تھے جب مجھے ایک پرچی ملی۔
اس پر لکھا تھا اگر دوبارہ کل یہ بوتیک کھولی تو اس کے بعد تم یہاں کام کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس سے اچھا ہے اسے بند کر دو۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مرینا بیگم نے کیا ہے۔ میں نے بیٹی کو چٹھی دکھائی تو وہ کہنے لگی یہ کون ہوتی ہے، کون ہے ہمیں دھمکانے والی؟ میں بھی پولیس میں رپورٹ کرتی ہوں۔ میں اسے سمجھانے لگی وہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری بیٹی نے اس پرچی کی تصویر بنا لی۔ اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ رات کو سو رہے تھے جب شوہر کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ مجھے بڑا عجب ہوا کہ رات کے اس پہر کون فون کر رہا ہے۔ میں نے شوہر کو اٹھایا اور اسے کہا کہ تمہارا فون بج رہا ہے۔ وہ نیند میں جیسے ہی کال اٹھائی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کیسے ہوا یہ سب؟ جتنا وہ پریشان تھا اسے پریشان دیکھ کر میں بھی اٹھ بیٹھی۔ تبھی کال کاٹنے کے بعد وہ کہنے لگا بوتیک میں آگ لگ گئی ہے، جلدی چلو۔ یہ سن کر میرے اوسان قطع ہو گئے اور سارا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہوا، جیسے ساری طاقت کسی نے نچوڑ لی ہو۔ میں حیران پریشان بیٹھی ہوئی تھی جب میرے شوہر کہنے لگے بلکہ تم لوگ گھر میں بیٹھو، میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں۔ میں کہنے لگی نہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے جو ہم نے حال ہی میں لی تھی۔ ابھی گیٹ کھول کر باہر جانے لگے تھے جب میری بیٹی بیدار ہو گئی اور گھبرائی ہوئی ہمیں کہنے لگی اماں ابا بوتیک میں آگ لگ گئی ہے۔ ابھی چچا غفور کا فون آیا تھا۔ چچا غفور بازار کے چوکیدار تھے جو رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ نہ جانے کن لوگوں نے آگ لگائی تھی۔ سارا راستہ میں روتی رہی، ٹینشن سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میری بیٹی بھی بہت پریشان تھی اور مجھے تسلیاں دے رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی ہم اتنے کامیاب ہو گئے تھے کہ لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے اپنے رشتہ دار جب ہمارے خلاف ہوئے تو دوسروں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ وہاں جا کر دیکھا تو سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا، جیسے جان بوجھ کر سارے کپڑوں کو ایک ہی کمرے میں رکھ کر جلا دیا گیا ہو۔ باقی کمروں میں تو آگ نہیں لگی تھی، صرف اسی کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی جہاں پر نیو ڈیزائن پڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ میری بیٹی شدید غصے میں تھی۔ اس نے بغیر ہم سے پوچھے پولیس کو کال کر دی تھی۔ میرا شوہر اسے سمجھانے لگا کہ پولیس کے معاملات بہت سخت ہوتے ہیں، وہ لوگ اتنی کارروائی نہیں کریں گے جتنی ہمیں بے عزت کر کے رکھ دیں گے۔ تمہیں پولیس کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہماری بحث سے پہلے وہاں پولیس آ گئی اور تحقیقات کرنے لگی۔ میرے شوہر نے ہمیں گھر بھیج دیا۔ گھر آ کر میں تو بہت پریشان تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایک ایسی عمارت ہے جسے ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا کیا تھا، آج اس سے جلتا ہوا دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ کبھی سوچا نہ تھا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ درد سے دل پھٹا جا رہا تھا۔ میں سن ہو کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ جب میری بیٹی چلی آئی وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میں اسے تسلی دینے لگی کہ ہم اپنا کاروبار دوبارہ شروع کریں گے، تم پریشان مت ہو۔ تبھی میرے شوہر کی کال آنے لگی۔ میں نے اٹھائی تو کہنے لگا میں تم دونوں کو لینے آ رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں گھبرا گئی اور اس سے پوچھنے لگی کیا بات ہے، مگر بھائی ایک بات دہرا رہا تھا کہ میں ابھی تم دونوں کو لینے آ رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ ہم دونوں کمروں کے دروازے بند کرنے کے بعد گیٹ کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ 10 منٹ میں میرا شوہر آ گیا۔ سارا راستہ ہم پوچھتے رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے پولیس اسٹیشن کی طرف گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ تب میں سمجھ گئی کہ جس نے آگ لگائی تھی شاید وہ پکڑا جا چکا تھا، کیونکہ ہماری بوتیک میں ایک خفیہ کیمرہ تھا۔ خدا کا شکر کہ وہ بچ گیا۔ ان میں جن لوگوں کے چہرے واضح ہو رہے تھے، ایک تو ریشما کی اور دوسرا اس کا بھائی اور شوہر تھا۔ ان تینوں نے مل کر وہاں آگ لگائی تھی
اور پولیس کی کارروائی کرنے پر انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ریشما روتے ہوئے میرے قدموں میں پڑ گئی اور کہنے لگی، باجی مجھے بچا لو، یہ سب کرنے کے لیے تو مجھے مرینا باجی نے کہا تھا۔ اب ہم نے انہیں فون کیا تو وہ ہمیں دھمکا رہی ہیں کہ اگر ان کا نام لیا تو ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ باجی مجھے آپ کا سہارا ہے، مجھے بچا لیں۔ ریشما کو کہنے لگی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اور تم نے کیا سمجھا تم لوگ بچ جاؤ گے؟ تم لوگوں کو تمہارے کیے کی سزا ملے گی، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تم نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے اور چاہتی ہو کہ اب ہم تمہیں معاف کر دیں۔ جب اس نے اعتراف کیا کہ اسے مرینا بیگم نے بھیجا ہے تو پولیس کا ایماندار آفیسر جو ابھی ابھی بھرتی ہوا تھا، اس نے فوراً سے پہلے بغیر مرینا بیگم کو اسٹیٹس جانے سے اسے گرفتار کروا لیا۔ 6 گھنٹے مرینا بیگم جیل میں رہی، اس کے بعد اس کے شوہر نے ان کی بیل کروا دی۔ ابھی بھی ان کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے، اگر ہم یہاں رہے تو ایسے بڑے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ہم سے دشمنی مول لے لیں۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر جب شوہر نے مجبور کیا تو ہم لوگ اپنا شہر چھوڑ کر اپنے آبائی شہر چلے آئے۔ مجھے امید تھی کہ کبھی تو مرینا بیگم کو احساس ہوگا کہ انہوں نے غلط کیا تھا، کیونکہ جب انہیں جیل لایا گیا تو ان کی خوب بدنامی ہوئی تھی، مگر کیونکہ وہ امیر ہیں اس لیے لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ ہم نے اپنا کاروبار پھر سے شروع کیا اور پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی ملی۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا، ہم نے ماضی کو بھلا کر مستقبل پر توجہ دینا شروع کر دی۔ مگر مجھے ایک بہت بڑا سبق مل چکا تھا جسے میں ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتی۔